بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سبق پڑھیں گے خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانیاں خیالی اور تصوراتی کہانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے مصنف کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں اور یہ عوام کے جذبات و احساسات کی سچی ترجمان ہوتی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقل و دانش انسان کو کبھی ناکام اور مایوس نہیں ہونے دیتے۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے خاص الفاظ پڑھتے ہیں۔ جمع غفیر، چوکریاں، ترکش، نیام، قوس، باغ، لجاجت، رگ ظرافت، فبیہہ، چوبدار، تسلیمات، ناف۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ امرا، وزراء اور نوکروں چکروں کے جمع غفیر کے ساتھ دارالسلطنت سے شکار کو نکلا۔ امرا امیر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے دولت مند، اور وزراء وزیر کی جمع ہے۔ جمع غفیر کے ساتھ لوگوں کے بہت بڑے ہجوم کے ساتھ دارالسلطنت بادشاہ کا پایہ تخت، جہاں پر بیٹھ کر بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ یہ لوگ کئی دن تک جنگل میں شکار کھیلتے رہے، شکار کرتے رہے۔ ایک روز یوں ہوا کہ بادشاہ کے سامنے چند ہرن نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے اور چوکریاں بڑھتے ہوئے بھاگنے لگے۔ چوکریاں بننا محاورہ ہے، اس کا معنی ہے اچھلنے کودنے لگے۔ بادشاہ نے تن تنہا ان کے تعاقب میں گھوڑا ڈال دیا، تن تنہا اکیلے، تعاقب پیچھے۔ ہرن ایسے تیز رفتار بہت تیز دوڑنا کے باوجود سرپٹ دوڑنے کے بادشاہ کا گھوڑا ان تک نہ پہنچ سکا۔ باوجود سرپٹ دوڑنے کے، بہت تیز دوڑنے کے باوجود بادشاہ تیر پر تیر چلاتا رہا، لیکن کوئی بھی تیر کاری نہ لگا، نشانے پر نہ لگا۔ ہرن بادستور بھاگتے رہے، بادستور مسلسل، اور بادشاہ ان کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا رہا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ اپنے ترکش کے سارے تیر چلا چکا ہے۔ ترکش، تیردان، خالی ترکش کے ساتھ اب ہرنوں کا تعاقب فضول تھا۔ اس پر تکلیف دہ بات یہ تھی، تکلیف دینے والی، کہ بادشاہ اپنے ساتھیوں کو کئی کوس پیچھے چھوڑ کر آگے نکل آیا تھا۔ کئی کوس، کئی میل۔ ہرنوں کو مار گرانے کی دھن میں وہ یہ بھول گیا کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے، دھن میں، لگن میں یا خواہش میں۔ اب اسے خیال آیا کہ یہاں سے واپسی ہو تو کیوں کر ہو، کیسے ہو۔ سامنے خاردار جھاڑیاں تھیں، خاردار، کانٹے دار یا جنگلی درختوں کے جھنڈ تھے، بہت سے درخت جو ایک جگہ اگے ہوئے ہوں۔ دور دور تک راستے میں کوئی نشان نہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر بہت نظر دوڑائی، لیکن کہیں بھی کوئی آدمزاد دکھائی نہ دیا۔ آدمزاد، انسان۔ اب وہ تھا اور اس کا گھوڑا۔ جب گھوڑے کی ٹانگوں پر اس کی نظر پڑی تو یہ دیکھ کر دک سے رہ گیا کہ کانٹوں بھرے جنگل میں دوڑتے ہوئے وہ بری طرح زخمی ہو چکی ہیں۔ دک سے رہ گیا، حیران رہ گیا، اور ان سے بے تحاشا خون بہہ رہا ہے، بے تحاشا، بہت زیادہ۔ اس حالت میں وہ گھوڑے کو دھرا بھی تو نہ سکتا تھا، البتہ اسے تسلی تھی کہ اس کے نیام میں تلوار موجود تھی۔ نیام، تلوار رکھنے کا خول، جس سے وہ وحشی جانوروں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔
وحشی جنگلی۔ دن ڈھل چکا تھا، سپہر کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے زخمی گھوڑے کی باگ ہاتھ میں لی، باگ لگام، اور اسے چلاتا ہوا پیادہ پا آگے بڑھا، پیادہ پا پیدل، جھاڑیوں میں الجھتا، گھنے درختوں کے درمیان اپنا راستہ بناتا، جنگل کے خونخوار جانوروں کی دہاڑ چنگاڑ سنتا، خونخوار خطرناک دہاڑ چنگاڑ، خطرناک جانوروں کی آوازیں۔ ان سے بچتا بچاتا وہ آگے بڑھتا گیا۔ اس نے 2 دن اور 2 راتیں سفر میں گزاری اور بالآخر جنگل سے باہر آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران اس نے کچھ کھایا پیا نہ تھا۔ جب تک جنگل میں تھا اسے کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ اب جو ویرانے سے باہر نکلا تو اسے بھوک پیاس نے ستانا شروع کر دیا۔ پیاس تو اس نے ایک جوہر سے چند چلو پانی لے کر بجھائی، البتہ بھوک مٹانے کا کوئی سامان نہ تھا۔ جنگل سے نکل کر ابھی وہ 3 کوس ہی چلا ہوگا کہ اسے لہلہاتے کھیت نظر آئے، لہلہاتے، سرسبز۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ وہ سنسان بیابان سے نکل کر انسانوں کے جہان میں آ گیا تھا۔ سنسان، ویران، بیابان، جنگل۔ مسلسل سفر اور بھوک پیاس کی شدت کے باعث اس کی حیت بہت کچھ بدل چکی تھی۔ حیت مین شکل و صورت یا حالت۔ درختوں اور جھاڑیوں میں متواتر الجھنے کی وجہ سے اس کا لباس بھی کہیں کہیں سے پھٹ گیا تھا۔ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس ملک کا بادشاہ ہے۔ چلتے چلتے اسے خربوزوں کا ایک کھیت نظر آیا۔ اس نے سوچا چلو بھوک مٹانے کی ایک صورت تو نکلی۔ پکے ہوئے خربوزوں کا رنگ اتنا عمدہ اور خوشبو اس قدر تیز تھی کہ ان سے کھیت کی ساری فضا دہک اور مہک رہی تھی، دہک اور مہک رہی تھی، خوبصورت تھی اور خوشبو دے رہی تھی۔ بادشاہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ منہ میں پانی بھر آنا ایک محاورہ ہے، اس کا معنی ہے جی للچانا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کسان کھیت کے سرے پر کھڑا سخت پہرا دے رہا ہے۔ اس کے روب و داب کا یہ عالم ہے، روب و داب، روب و دبدبا یا شان و شوکت، کہ کھیت میں کسی آدمی یا مویشی کا داخل ہونا تو کجا، وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ کجا الگ بات ہے، پر نہیں مار سکتا، داخل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بادشاہ نے بھی اپنے جی میں ٹھان لی، ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر خربوزوں کے 2-4 دانے حاصل کر کے رہے گا۔ وہ گورے کی باگ ایک درخت سے اٹکا کر کسان کے پاس پہنچا۔ رسمی سلام و دعا کے بعد بادشاہ نے اسے پوچھا، رسمی سلام و دعا، السلام علیکم کہنا اور خیریت معلوم کرنا۔ یہ خربوزے کس کے ہیں؟ میرے ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ کیا انہیں فروخت کرو گے؟ بادشاہ نے کہا۔ نہیں، یہ فروخت کے لیے نہیں ہے، کسان نے گرج کر جواب دیا، گرج کر، چیخ کر۔ تو پھر کاہے کے لیے ہیں؟ کاہے کے لیے ہیں؟ کس لیے ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ تم کیوں پوچھتے ہو؟ کسان اپنے مخصوص گونجدار لہجے میں بولا، گونجدار لہجے میں، غصے میں بولا۔ بھئی میرا جی چاہتا ہے کہ قیمت دے کر تم سے 2-4 خربوزے لے لوں، بادشاہ نے قدرے نرمی سے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ تم تو کیا یہ خربوزے کوئی بھی نہیں لے سکتا، بلکہ خود میں بھی نہیں لے سکتا، کسان نے زیادہ کرخت لہجے میں جواب دیا۔
کرخت لہجے میں، سخت لہجے میں۔ تو پھر تم انہیں کیا کرو گے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ دیکھو یہ خربوزے میں نے فقط بادشاہ کے لیے بوئے ہیں، فقط، صرف اور صرف وہی انہیں کھا سکتا ہے۔ اسی کے لیے میں نے رات دن پہرا دے کر یہ فصل پروان چڑھائی ہے، تیار کی ہے۔ کسان بولا، بھئی جتنی قیمت تم کہو گے میں دوں گا، زیادہ نہیں تو ایک ہی خربوزہ توڑ کر مجھے دے دو، میں ایک مسافر ہوں اور کئی دن سے سفر میں ہوں، مجھے سخت بھوک لگی ہے، خدارا مجھ پر رحم کرو۔ خدارا، خدا کے لیے، بادشاہ نے لجاجت سے کہا، لجاجت سے، عاجزی سے۔ نہیں، بالکل نہیں، اگر تم ایسے ہی مالدار ہو تو جاؤ منڈی میں، وہاں تمہیں بہت خربوزے مل جائیں گے، وہاں ایک سے ایک بڑھیا مال پڑا ہے، بڑھیا، عمدہ۔ میں اپنے کھیت کے خربوزے کسی کو نہیں دینے کا، کسی کو نہیں دوں گا۔ ایک بار کہہ دیا جو کہ یہ صرف اور صرف بادشاہ کے لیے ہیں۔ کسان ترخ کر بولا، غصے سے بولا۔ اس پر بادشاہ کی رگے ظرافت پھڑکی، اس نے ایک اور سوال داغ دیا۔ رگے ظرافت پھڑکی، مزاح کی حس بیدار ہوئی، داغ دیا، سوال کر دیا۔ اگر بادشاہ تمہارے یہ خربوزے قبول نہ کرے تو پھر کیا کرو گے؟ نہ کرے قبول، مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ قبول کر لے تو فبیہا، نہ قبول کرے تو اس کی بھی ایسی کی تیسی۔ فبیہا، ٹھیک ہے، ایسی کی تیسی، کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ کسان برہم ہو کر غصے میں آ کر بولا۔ اب بادشاہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کوئی راستہ نہ تھا کہ بھوکے پیٹ وہاں سے رخصت ہو جائے، چلا جائے۔ وہ کوس پر چلا ہوگا کہ اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے کرتے آ پہنچے، ڈھونڈتے ہوئے۔ بادشاہ دارالسلطنت میں واپس آ گیا۔ کسان سے ملاقات کا واقعہ جب کبھی اسے یاد آتا، دل ہی دل میں ہنستا۔ وہ شدت کے ساتھ کسان کی آمد کا منتظر تھا، شدت کے ساتھ، بے چینی سے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، امراء، وزراء اور سلطنت کے بڑے بڑے حکام بادشاہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ حکام حاکم کی جمع ہے۔ شاہی چوبدار، دربان اور پہرے دار مستعدی سے اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ چوبدار لاٹھیاں پکڑے کھڑے ملازم، دربان دروازوں پر کھڑے ملازم، مستعدی سے چستی سے۔ فرائض کا واحد ہے فرض۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر دربار کے صدر دروازے کی طرف اٹھی، بڑے دروازے کی طرف۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک کسان گدھے پر ایک بہت بڑی بوری لادے کھڑا ہے۔ دربان اسے اندر آنے سے روک رہا ہے، لیکن وہ دربار میں داخل ہونے پر اصرار کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے۔ بادشاہ نے چوبدار خاص کو حکم دیا کہ فی الفور جاؤ، فوراً جاؤ اور دروازے پر کھڑے شخص کو اس کے گدھے سمیت یہاں لے آؤ۔ اس حکم کے سنتے ہی وہ کسان کو دربار میں لے آیا۔ کسان نے بادشاہ کے سامنے آتے ہی سینہ تان کر، ہاتھ ماتھے پر لے جا کر خالص دیہاتی انداز میں السلام علیکم کہا، سینہ تان کر، اکڑ کر۔ بادشاہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں فلاں گاؤں کا کسان ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں۔
دیہاتی نے جواب دیا، یہ تم گدھے پر کیا لاد کے لائے ہوں؟ لاد کے لائے ہو، رکھ کے لائے ہوں؟ بادشاہ نے پھر پوچھا، یہ خربوزے ہیں، میں نے صرف آپ کے لیے بوئے تھے، جب پک کر تیار ہو گئے تو بوری میں بھر کر یہاں لے آیا، اب چاہتا ہوں کہ آپ انہیں قبول کر لیں اور مجھے واپس جانے کی اجازت دیں۔ کسان نے کہا، دیکھو اگر میں تمہارے خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ اس پر کسان کچھ ٹھٹکا پریشان ہوا، یہ سوال تو پہلے ہی کوئی شخص مجھ سے کر چکا ہے۔ اس نے دل میں سوچا، اسے کھیت میں پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا۔ غور سے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ مہرہ، ڈیل ڈول، ناک نقشہ بالکل اسی شخص کا سا لگا جو اس سے کھیت میں مل چکا تھا۔ چہرہ مہرہ، شکل و صورت، ڈیل ڈول، جسامت، ناک نقشہ، حلیہ۔ بادشاہ نے کسان کو سوچ میں گم پایا تو اس نے اپنا وہی سوال دہرایا، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ اگر میں یہ خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ کسان بلا جھجک بولا، بلا جھجک، بغیر شرمائے، تو پھر وہی کروں گا جو اس سے پہلے کھیت میں کہہ چکا ہوں۔ اس جواب پر بادشاہ مسکرا دیا اور اس نے حکم دیا کہ بوری میں سے خربوزے نکال لیے جائیں اور اس میں اشرفیاں اور جواہرات بھر کر کسان کو لوٹا دی جائے۔ کسان نے اپنے خاص انداز میں بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گدھے پر بوری رکھ کر خوشی خوشی دربار سے واپس ہوا۔ اللہ حافظ بیٹا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔